यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और प्रोग्राम किंगडम टॉक में आपको खुशामदीद कहता हूं। अजीज बहन भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये लेंट सीजन है और ये लेंट सीजन जो है वो इस बात की गमाजी है या इस बात को रिमेंबर करते हैं मसीही लोग कि हमारा मसीह जब जमीन पर जमीनी मिनिस्ट्री में था तो उसने मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले 40 दिन और रात रोजे रखे थे, और उसके बाद रोजों के बाद उसने अपनी 3.5 साल मुनादी का आगाज किया, और उसके बाद कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो सलीब पर चढ़ाया गया गुनाहगारों के हाथों और मारा गया और दफनाया गया। तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और फिर हम उसके जी उठने की ईद मनाते हैं। ईद का मैसेज बड़ा वंडरफुल मैसेज होगा। आपको पेशगी इतला है कि आप अगर बाइबल के स्टूडेंट हैं और बाइबल को सुनने की दिलचस्पी रखते हैं और बाइबल को समझने और इसके बहुत सारे टॉपिक्स को समझने की दिलचस्पी है और अपने नोट्स को बनाने की दिलचस्पी है, तो आप जरूर ये मैसेज सुनिएगा। ये मैसेज होगा गुड फ्राइडे वाले दिन, और सैटरडे की रात को ही ये मैसेज रिकॉर्ड करा दिया जाएगा, ईस्टर मैसेज। हाँ, एक बहुत खास जरूरी जो एक रिचुअल है, एक रस्म है जो चली आ रही है, गोया उसको मनाने के लिए कहा नहीं गया, लेकिन बहुत सारे मसीही लोग जो एशिया के अंदर हैं वो पांव धोने की रस्म को दोहराते हैं। उसका मकसद क्या है और वो कैसे लोग उस रस्म को करते थे, और यीशु मसीह ने क्यों वो रस्म की, यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो अपने शागिर्दों के उसने पांव धोए। ये बड़ा खास मैसेज होगा जुमेरात की शाम। ठीक इसी वक्त आप जुमेरात, गुड फ्राइडे और सैटरडे की इवनिंग आप ये 3 मैसेज सुनकर खुदाम यीशु मसीह के तारीखी जो काम है और तारीखी उसकी मौत का मंजर और मौत से पहले क्या क्या हुआ, उस तारीख को हम जानेंगे बाइबल के नुक्ता नजर से। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और ये नई चीजें होंगी। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इसी तरह जुड़े रहिएगा बिलीव टीवी के साथ और मेरे फेसबुक टाइमलाइन के साथ। आप इस मैसेज को शेयर कीजिए जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है। मैं अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहता हूं। ये भाई फैसल हैं, जाहिद गौरी साहब हैं, ये जॉनसन एल्बर्ट हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, और
मैं कुछ नाम देख नहीं पा रहा, तो क्योंकि कैमरा मुझसे दूर है। खुदा आप सबको बरकत दे। आप आज का मैसेज बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। आज का मैसेज सलीबी मैसेज है। आज का मैसेज अगर आप सुन लेंगे तो आइंदा आपको मौत से डर नहीं लगेगा। आइंदा आप कब्रों से नहीं डरेंगे। आइंदा आप मुर्दों को छूने से नहीं डरेंगे और आइंदा आप मौत से नहीं घबराएंगे। आज का मैसेज आपको दिलेरी बख्शेगा। आज का मैसेज आप मौत को समझेंगे कि मौत है क्या। आइए अजीज बहन भाइयों, मौत की पैदाइश और मौत के बारे में आज सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बड़े बड़े स्कॉलर्स इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज आप एक नए तरीके से, नई रिसर्च के साथ आपके सामने हूं। आप इससे महजूज होंगे। भाई जफर जॉन, आपको भी वेलकम कहता हूं। पास्टर जस्टिन आपकी खिदमत में खुदा उनका कलाम लेकर हाजिर है। आइए दुआ करते हैं, आज की मीटिंग का आगाज करते हैं। ऐ कादर मतलब खुदा, तू जो जिंदों का खुदा है, तेरा बेटा यीशु इसलिए दुनिया में आया कि वो मौत, कब्र और गुनाह पर फतह पाए, और जो कुछ उस पर ईमान लाए, जो कोई भी उस पर ईमान लाए, उन सबको गुनाह, मौत और कब्र से बचाए। तेरा शुक्र करते हैं। दूर नजदीक से ज्वाइन करने वाले मेरे बहन भाई, दूर नजदीक से ज्वाइन करने वाले मेरे सब बेटे बेटियां, और मेरे सब दोस्त अहबाब, पास्टर साहबान, डीकन साहबान, बिशप साहबान, और जितने भी मेरे गैर मसीही लोग देख रहे हैं, खुदावंद उनके दिलों को छू, और ए खुदा तनकीदी निगाह से नहीं, बल्कि ए खुदा वो तामीरी निगाह से इसको देखें, ताकि इस कलाम को समझकर, ए खुदावंद मौत को समझकर और मौत पर गालिब कैसे आना है, गालिब आने का जो तरीका वो सीख सकें। खुदावंद उस करबे मुसलसल का सफर याद रहेगा, बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा, जुल्मत का बादल भी वहां खूब था बरसा, वो खून में भीगा हुआ सर याद रहेगा। जिस शख्स ने सूली पे भी मांगी है मुरादें, उस पैकरे उल्फत का हुनर याद रहेगा। उतरेगा न ज़हनों से कभी नक्शे मसीहा, वो जाने वफा शाम सहर याद रहेगा। अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का वो नक्श ना किसी मसीही के जहन से उतरेगा और ना कभी उतरा है। ये साल ब साल, सदियों ब सदी याद रहता है। आज से 2000 साल पहले एक शख्स जमीन पर आया और जिसने कहा, ये नया अहद मैं अपने खून से बांधूंगा। आइए दुआ करते हैं कलाम खुदा के लिए। खुदा कादिर मुतलिक बाप, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तू जमाना ब जमाना, वक्त ब वक्त, लम्हा ब लम्हा अपने लोगों से कलाम करता है, और अपने लोगों को तू समझ और बूझ भी देता है कि तेरे कलाम को समझ सकें। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने अपने कलाम को मुझ जैसे निकम्मे के मुंह में डाला। मैं इस लायक ना था, लेकिन तेरे फजल से, तेरे खून से धुलकर ऐसा हुआ। तेरा शुक्र करता हूं। आज का कलाम मेरे सुनने वाले बहन भाइयों की जिंदगियों को बदल दे। आज का ये कलाम सुनने के बाद
یہ پہلے جیسے نہ رہیں، بلکہ تیرے کلام کو سمجھنے کے بعد یہ نئی مخلوق بن جائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ عزیز بہن بھائیو، خدا یسوع مسیح جو منبع زندگی ہے، خدا یسوع مسیح جو مجسم کلام ہے، خدا یسوع مسیح جو زندگی کی وجہ ہے، اور خدا یسوع مسیح جس کے وسیلے سے کائنات کی ہر چیز وجود میں آئی، بنی، تعمیر ہوئی، پروڈیوس ہوئی، یسوع مسیح کا ہر قدم، یسوع مسیح کا ہر کلام کا ہر لفظ، یسوع مسیح کا ہر عمل، ایکٹ، اس کے پہلے سے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق اس دنیا کے اندر رہا۔ وہ زمین پر 33.5 سال رہا، اور 3.5 سال صرف منادی کی، اور آخری 3 دن وہ مذہبی ٹھیکیداروں کے پول کھول کے رکھ دیے اس نے، اور آخری 3 دن وہ مذہبی لوگوں کو اس نے بے نقاب کر دیا، اور یوں اپنی کنگڈم کا اعلان کر دیا کہ میں جس کنگڈم کو، جو باپ نے شروع میں کنگڈم کو قائم کرنے کا کہا تھا، نہ کہ کسی مذہب کا، اس کنگڈم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اپنی پہلی پبلک سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ ریپینٹ فار دا کنگڈم آف گاڈ ہیز ارائیوڈ۔ اس کے معجزات اس بات کی غمازی ہیں کہ بادشاہت کے اندر کوئی بیمار نہیں رہتا، اس کے مردوں کو زندہ کرنا، اس کے اس عمل کو اس نظر سے دیکھا گیا اور پہچانا گیا کہ اس کی بادشاہی کے اندر کوئی موت نہیں ہے۔ اور اس نے جب جنم کے اندھوں کی آنکھوں کو کھولا تو اس بات کا اعلان کیا کہ بادشاہت کے اندر کوئی اندھا نہیں رہے گا۔ مذہب جس کا مطلب ہے مینز سرچ فار گاڈ، اور یہ انسان کی اپنی غلطی، یعنی آدم کے غلطی کے سبب سے، آدم کے گناہ کے سبب سے وہ اپنی پہچان کھو چکا، آئیڈینٹی کھو چکا، اور خدا سے دور ہو چکا تھا۔ کیونکہ سن، جس کو ہیبرو لینگویج میں ریبیلین کہتے ہیں، اور ریبیلین کا مطلب ہے سرکشی، بغاوت۔ انسان نے جب خدا کے خلاف بغاوت کی، اس کے حکم کے خلاف سرکشی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدا کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ خدا کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے، میں جو باغ کے ہر درخت کے پھل کو کھا سکتا تھا، میں جو اس زمین کے اوپر حکمران اور میرا حکم چلتا تھا، آج میں کسی کے تابع ہوں۔ موت کسی بھی وقت انسان کو چک لیتی ہے، وہ پھر سے اسی قوت اور اسی ماحول کو اپنے تابع کرنے کی فکر میں خدا کی تلاش کرنے لگا،
اور وہ طرح طرح کے رسومات، ریچولز، طرح طرح کے دعاؤں کے طریقوں سے خدا کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا یہ عمل خدا کو پسند نہیں۔ اگر خدا نے کوئی مذہب دینا ہوتا تو وہ کوئی ایک مذہب دیتا ہے، لیکن خدا، مذہب کا مطلب ہے مین سرچ فار گاڈ، اور خدا تو انسان کے اندر اور ساتھ رہتا ہے۔ انسان کو خدا کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ خدا سے دور ہے ہی نہیں تھا، خدا سے اوجل، خدا اس سے اوجل نہیں تھا، اور انسان خدا سے اوجل نہیں تھا۔ لیکن گناہ کے سبب سے ایک ایسی دیوار انسان اور خدا کے درمیان کھڑی ہو گئی، جس کے سبب سے انسان صدیوں سے، تقریباً پچھلے 7,000 سال سے وہ در بدر پھر رہا ہے کہ کہیں اپنی ریچول کے سبب سے، اپنے سجدوں کے سبب سے، اپنے اعمال کے سبب سے خدا کو ڈھونڈ لوں۔ لیکن انسان ناکام رہا، اور آج سے 2000 سال پہلے ایک شخص زمین پر آیا جس نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ عزیز بہن بھائیو، آئیے اس یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسیز، جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے میسج میں کیا تھا کہ لوگ طرح طرح کی کنٹروورسیز بناتے ہیں اس کے، آج تک یسوع مسیح انسان کے ذہن سے نکلا نہیں۔ پچھلے 2000 سال سے اتنی مخالفت کے باوجود لوگ اس کی موت کو متنازع بناتے ہیں، لوگ اس کی معجزاتی زندگی کو، جہاں وہ معجزات کرتا رہا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یسوع مسیح کا پیدا ہونا 2000 سال سے متنازع چلا آ رہا ہے، اور یہ متنازع شخصیت لوگوں کے ذہنوں سے نکلتی بھی نہیں۔ زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے، پراسپیرٹی کے لیے اس کی ضرورت ہے، دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی موجودگی کی وجہ وہ ہے۔ آئیے، اس کی موت سب سے بڑی کنٹروورسی ہے۔ یہ موت کیسے پیدا ہوئی؟ یسوع مسیح کو کیوں آنا پڑا؟ یسوع مسیح کیوں قربان ہوا، یا اس کو مرنا پڑا، صلیب پر چڑھنا پڑا؟ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ موت کی پیدائش اور موت کی موت، یہ ہے آج کا ٹاپک۔ عزیز بہن بھائیو، ڈر اور خوف، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا ایک ایسا ڈر ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ موت کو جانتے ہیں اور موت سے نہیں ڈرتے، اور باقی دنیا میں نئی سٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 7.8 بلین لوگ اس وقت دنیا پوری کے اندر موجود ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس دنیا سے ہو کر چلے گئے، اور ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو موت سے ڈرتے ہیں۔ کبھی قبرستان میں سے نہ گزرتا، کبھی جنازے میں مردے کو نہ دیکھتا، لاش کو دیکھنا اور کپ کپی طاری ہو جاتی، اور یوں ہی اپنی موت کا بارے میں سوچنے سے گھبراتا۔
اور تب تک ڈرتا رہا جب تک میں موت کے بارے میں سمجھ نہ گیا کہ موت میں کوئی قدرت اور قوت نہیں کہ وہ مجھے چھو سکے. اور آپ بھی آج سمجھیں گے، اور آج آپ اس میسج کو سننے اور سمجھنے کے بعد آپ بھی موت سے نہیں ڈریں گے، آپ بھی ایسے دلیر ہو جائیں گے. موت کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا بندہ داؤد زبور 23 میں اس کی 4 آیت میں کہتا ہے، بلکہ خواہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا موت سے، کیونکہ خداوند کا عصا اور لاٹھی میری تسلی ہے. عزیز بہن بھائیو، داؤد ان چند لوگوں میں جو تاریخ میں ہو گزرے ہیں، جن کا بائبل کے اندر ذکر ہے، ان چند لوگوں میں ہے جو یسوع مسیح کو پیشگی جانتا تھا. وہ جان چکا تھا، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا. میں آج اس پر زور دوں گا اور اپنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے کہ یسوع آیا اس دنیا میں کہ وہ اس معاملے کو سیٹل کرے. یسوع مسیح موت کو سیٹل کرنے کے لیے آیا. اس سے پہلے کہ میں بادشاہ یسوع مسیح کی کرامات کے بارے میں، جس سے اس نے موت کو، خوف کو ختم کر دیا، میں چاہوں گا کہ اسٹیٹمنٹ آف کرسچن فیتھ آپ کے سامنے رکھوں. اس میں میرے غیر مسیحی بہن بھائی غصہ نہ کریں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، بلکہ اس حقیقت کو سمجھیں جو میں آپ کی رہنمائی کرنے والا ہوں. دنیا کے اندر اب تک 4 بڑے مذہب ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں چھوٹے، لیکن بڑے صرف 4 ہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام بھی شان نہیں دی. اسلام، بدھ مت، ہندو مت اور اسی طرح سکھزم، ان کے فالوورز نے ان کے رہنماؤں نے اپنے فالوورز کے لیے جان نہیں دی. ان سب میں مسیحیت ایک ایسا ایمان ہے جو کہ لاسانی ہے، یونیک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. تنقید کرنے والے ذرا میری ریسرچ کو سن لیں، پھر آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. بیکاز آئی کینٹ remain be quiet at this time of fear of death. I need to tell the truth now or then never. بدھا ایک بہت بڑی شخصیت ہوئے، بہت اچھے ذہین اور اچھی خوبیوں کے مالک ہستی ہو گزرے ہیں. اب لیکن وہ اپنے بدھ فالوورز کے لیے نہیں مرے. وہ اپنے وقت پر اس جہان سے کوچ کر گئے، لیکن وہ یہ کلیم نہیں کر سکتے، یا بدھ لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارا بدھا ہمارے لیے مرا ہے. پروفٹ محمد نے اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہا، یا ان کے لیے جان انہوں نے نہیں دی. شیوا مہاراجا نے اپنے ہندو لوگوں کے لیے جان نہیں دی. کسی گرو صوفی نے اپنے فالوورز کے لیے جان نہیں دی. انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی، بڑی بڑی عقل مند باتیں
لکھی اور کہیں، اور اپنے فالوورز کو، جس میں انہوں نے کوشش کی کہ اچھا ضابطہ حیات دیا جائے، جن اصولوں پر وہ عمل کر کے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. انہیں اچھی روایات کو اپنے چاہنے والوں کو دیا، عقل بخش باتیں کہیں، جو کہ بہت خوبصورت بات ہے. مگر کرسچن ایمان کا دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ مت کیجیے، کیونکہ ہم ان کی کلاس میں نہیں. متی رسول کی گوسپل میں 20ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، ابن آدم اس لیے آیا کہ اپنی جان بتیروں کے لیے دے. دنیا میں کوئی دوسرا مذہب یہ وعدہ یا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا بانی اپنے فالوورز کے گناہوں کو اپنی زندگی کی قربانی دے کر معاف کر سکے یا دھو سکے. مذہب کے ساتھ نظر دوڑائیں معذرت کے ساتھ نظر دوڑائیں تو ایک بھی نہیں. پروفٹ محمد نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا خون، ان کی موت تمام مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے. نہیں کہا انہوں نے. نمبر 2، بدھا نے نہیں کہا اپنے ماننے والوں کو کہ اس کا خون بدھ مت لوگوں کی گناہوں سے رہائی کے لیے بہایا جائے گا، یا اس موت سے سارے بدھ مت بچ جائیں گے. نمبر 3، کسی شیو مہاراجا یا گرو نے نہیں کہا کہ ان کا خون یا موت اپنے چاہنے یا ماننے والوں کے گناہوں کے لیے کی معافی کے لیے ہے. کوئی بھی نہیں. صرف یسوع نے دعویٰ کیا اور کہا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری 26 باب 27ویں آیت، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. ہاللیلویہ. میرے دوسرے مذہب کے بھائی بہن اپنی اچھی عقل افروز کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا اپنے پلگرم پر جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن there is no guarantee کہ ان کے گناہوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہب میرے سن کانشیسنس کو کلیئر کر سکے. That's why Christian faith is a class by itself. کون ہے جو اپنے فالوور سے کہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا. لوکا 7:48، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے خدا سے دعا کروں گا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پڑھ لیجیے. اس نے کہا ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. مسیحی ایمان ایک ایسا ایمان ہے جو کہ اس کے بانی کی زندگی، موت، قیامت پر قائم ہوا. کسی دوسرے مذہب کے بانی نے یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو. ان سبوں نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ سبمٹ ٹو گاڈ. بائی دا وے، اسلام مینز سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. لیکن یسوع نے کہا یوحنا 10:27 میں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. اور پھر یوحنا 11:25 میں کہتا ہے، یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو خدا پر ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے. کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے
تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اب وہ سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کو ڈاماڈول کر دیتا ہے، اور یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے کہ وہ کیوں مرا اور ہم کیوں ابھی تک مر رہے ہیں، ہمیں کیوں موت سے گزرنا پڑتا ہے، یسوع دنیا کے لیے کیوں قربان ہوئے۔ دس از اے $1 million question. I'm going to help you to solve this question. آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے خدا نے مجھے میسج دینے کو کہا ہے۔ سوال ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ جب خدا نے ساری کائنات کو بنایا، اور خدا تو بہت طاقتور ہے، قدرت والا ہے، آل مائٹی omnipotent omniscient گاڈ ہے، خدا نے کیوں انسان کو نہیں بچایا؟ وداؤٹ کلنگ، مارے بغیر بھی تو انسان کو خدا بچا سکتا تھا۔ خدا تو ایک چٹکی سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ ساری کائنات خدا کی ہتھیلی پر ہے، جبکہ بڑے بڑے سائنسدان اس کو ابھی تک میجر نہیں کر سکے۔ ایگنوسٹکس، انٹیگنیسز اور ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ خدا سڈسٹک خدا ہے، جس کا مطلب ہے خدا انسان کو مار کے خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وہ انسان کے خون کا پیاسا خدا ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا جب میں ڈکلیئر کروں گا کہ اس سچائی کو جو ابھی تک بہت انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، کہ موت کو کس نے بنایا اور موت کیسے پیدا ہوئی، اور پھر بتاؤں گا کہ موت کو کیسے مارا گیا اور اب تک موت کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلے موت کی پیدائش کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایماندار مسیحی اور غیر مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کو شیطان نے بنایا، شیطان کی رسی لمبی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر آپ نے موت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو شیطان سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو موت نہیں آئے ہوگی، جو کہ درست نہیں ہے۔ سب کیا سرائیاں غلط ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کو خدا نے خود بنایا۔ میں تھوڑی دیر میں بائبل میں سے ثابت کروں گا۔ پیدائش کی کتاب، جسے تکوین کی کتاب بھی کہتے ہیں اور انگلش میں جینیسس بھی کہتے ہیں، اس کے 2 باب کی 8ویں آیت، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھتے ہیں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے قانون لاگو کر دیا۔ اب موت ہے لیکن پاورلیس۔ یہاں موت بنائی ہوئی ہے، موت موجود ہے، کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ اس کا مطلب ہے موت موجود ہے لیکن پاورلیس ہے، یوز لیس ہے، سٹنگ لیس ہے۔ ڈیتھ ہیز نو لائف ہیئر۔ ڈیتھ واز ڈیڈ، یا یوں کہیے گا کہ ڈیتھ واز کریٹڈ ڈیڈ۔ موت کو مردہ پیدا کیا گیا تھا، یعنی جس میں کوئی قوت قدرت نہیں کہ وہ مار سکے۔ موت آدم سے بھی پہلے موجود تھی، مگر اس میں قدرت نہیں تھی کہ آدم پر غالب آئے۔ خدا نے موت کو بنایا اور پھر آدم کو بنایا اور پھر آدم کو موت پر اختیار دیا۔ آدم کو موت پر اختیار دیا۔ یاد رکھیں، انسان کو موت پر اختیار دیا گیا تھا۔ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا،
یا اس درخت کو چھوا. دوسرے لفظوں میں جس دن تو ریبل ہوا, جس دن تو سرکش ہوا, جس دن تو نے بغاوت کی, جس دن تو نے نافرمانی کی میرے اس حکم کی, جس دن تو نے حکم عدولی کی, میرے کلمہ پر قائم نہ رہا, میری باتوں پر قائم نہ رہا, تو نے موت کو حرکت دے دی. موت حرکت پکڑے گی, پاور پکڑے گی, زندگی پکڑے گی اس بات سے, تیرے اس عمل اور تیرے اس ایکٹ سے. دوسرے لفظوں میں موت کو زندگی مل جائے گی اور وہ تجھ پر غالب آئے گی. یعنی زندگی کے ساتھ موت بھی موجود ہوتی ہے. لیٹ می پٹ ان دس وے, ہر زندگی رکھنے والی چیز میں موت بھی موجود ہوتی ہے, جو کہ بلٹ ان ہوتی ہے, لیکن ڈی ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے. کسی نہ کسی وجہ سے اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو آپ کو کسی بھی زندہ چیز کو مارنے کی ضرورت نہیں, وہ خود مر جائے گی. لیٹ می ایکسپلین وٹ ڈز دس مین. ایک بیج کو لیں اور زمین میں بو دیں, اور جب وہ اگ جائے گا تو آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ موت اس میں موجود ہے کہ نہیں, آپ صرف اس کو مٹی جس میں وہ اگا ہوا ہے اس میں سے اکھاڑ کر الگ کر دیں اور ایک سائڈ پر رکھ دیں, مٹی میں سے نکال کر, تو پھر دیکھیے گا کہ اس پودے کو مارنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ ہی مر جائے گا, کیونکہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. قانون یہ ہے کہ بیج کو مٹی اور گرمائش کی ضرورت ہے اور نمی کی ضرورت ہے. گرمائش اور نمی کی ضرورت ہے, اور مٹی بلٹ ان ہے کہ وہ گرمائش دے اس بیج کو اور اس کو اگائے. یہ مٹی میں ایسی خوبی ہے, یعنی اس بیج کو اگنے کا جو سورس ہے وہ مٹی ہے, یا اس بیج کو اس میں سے درخت پیدا کرنے کا سورس جو ہے وہ مٹی ہے. اگر اس سورس اس کی زندگی کے اس سورس سے الگ کر دیں گے تو وہ خود بخود مر جائے. آپ کو مارنے کی یا دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مر جائے. اب مالی جو ہے اس بیج کو اپنے اتنے انچ زمین کے اندر بو دیتا ہے اور پانی دیتا ہے کہ یہ اگے اور خوب پھلے, اور وہ پھل بھی دے گا. یاد رکھنا جس دن تم نے اس کو زمین سے الگ کیا تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس میں موجود موت خود اس کو مار دے گی. سو اس طرح انسان اس طرح دیکھیں گے کہ انسان کس طرح بنا, سمجھنے کے لیے کس طرح بنایا گیا, اس کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا گیا. جان ایک گاسپل آف جان, اس کے پہلے باب کی پہلی آیت. شکر ہے میرا بیٹا دانش پور سے 1 گھنٹے کے بعد وہ ہمیں جوائن کر لیا اس نے, خدا اس کو برکت دے. تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یاد رکھیں سننے والوں, مسیحی اور غیر مسیحی لوگوں, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی.
आइए मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है कि कलाम को लातीनी जबान में लोगोस कहते हैं, और लोगोस का मतलब है कि एक्सप्रेसिव आइडिया, यानी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो अल्फाज होते हैं उनको लोगोस कहते हैं। और लोगोस किस तरह जन्म लेता है कि वो आइडिया को बयान करता है। और आइडिया कहां होता है? इंसान के अंदर, खुदा के अंदर वो लोगोस आइडिया इंसान खुदा के अंदर मौजूद था कि इंसान को या पूरी कायनात को, आसमान और जमीन और इसकी सारी चीजों को किस तरह बनाया जाए। और फिर खुदा उस आइडिया को एक्सप्रेस करता गया, आसमान बन जाए, रोशनी हो जाए, तारीकी हो जाए, तारीकी को नूर से जुदा किया, समुद्र को मछलियां और समुद्र के जानवर पैदा करने का हुक्म दिया। तो ये सारा एक्सप्रेस आइडिया जो है एक्सप्रेस होता गया खुदा के मुंह से, और उसको कहते हैं कलिमा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के, यानी इब्तदा में एक्सप्रेसिव आइडिया था, और वो एक्सप्रेसिव आइडिया खुदा के साथ था, यानी वो उसके अंदर था, और वो एक्सप्रेसिव आइडिया ही खुदा था। अब मेरा कोई आइडिया हो या जितने भी आइडियाज दिए हैं साइंसदानों ने, तो उसको उसका आइडिया कहते हैं उस नाम से। तो ये जो एक्सप्रेसिव आइडिया था, ये कलिमा खुदा के अंदर था, उसने एक्सप्रेस किया आइडिया, तो एक्सप्रेसिव आइडिया को लोगोस, उसको कहते हैं कलिमा। अब आप समझ जाएंगे कि कलमा खुदा के अंदर था और फिर एक्सप्रेस किया, तो कलिमा से सारी चीजें तरतीब में आई और बनी, पैदा हुई। हर एक चीज कलमा से पैदा हुई, कलमा ही उसका सोर्स है। कलमा किसी भी चीज का सोर्स है, जैसे पहाड़, दरख्त, समुद्र, दरिया, हवा के परिंदे, समुद्र की मछलियां और मैदानों के जानवर, ये सारे उसके एक्सप्रेसिव आइडिया यानी कलिमा से बने, और कलिमा ही उनका सोर्स है। जैसे मट्टी पौधे के लिए सोर्स है, कलमा खुदा का कानून है, मट्टी बीज का कानून है कि वो मट्टी में जाएगा तो वो पौधा बनेगा। और कानून खुदा यह है कि जिस दिन तूने गुनाह किया, सरकशी की, इस कानून को तोड़ा, इस कानून के बरखिलाफ हुआ, तो ये जो इसके अंदर बिल्ट इन मौत है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो तुमको उचक लेगी। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसके 6 बाब की 23वीं आयत में कुछ यूं लिखा गया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, सरकशी, बगावत, रिबेलियसनेस की सजा मौत है। आदम ने सरकशी की, गुनाह किया, गुनाह मौत का सबब है। कानून, हुक्म कलाम से जुदा हो गए, फिर मारने की जरूरत नहीं। जब आप कलाम से, खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने इस फल को खाया, मौत एक्टिव हो, यानी कि तू मर जाएगा, और इंसान खुदा के कलिमा से जुदा हुआ, उस सोर्स से जुदा हुआ जिससे वो पैदा हुआ था, उस सोर्स से जुदा हुआ, तो मारने की जरूरत नहीं। जो बिल्ट इन मौत को एक्टिव वेट करने की का यही तरीका था।
سو یہ خدا نے انسان کے ہاتھ میں کر دیا ہے کہ انسان کو اختیار دیا کہ وہ موت اور دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرے اگر وہ خدا کے کلام کی تابعداری فرمودات میں مگن رہے گا، اس کے قوانین اور اس کی شریعت میں اس کا دل لگا رہے گا، یا پھر فرمودات کو عدول کرے گا تو موت کا غلام ہو جائے گا اور پھر موت راج کرے گی۔ کلام سے جڑے رہیں گے، تابعداری میں رہیں گے تو آپ حکمران ہوں گے، موت پر بھی حکمرانی ہوگی۔ لیکن اگر حکم کو، قانون کو، کلمہ کو عدول کریں گے، سرکشی کریں گے، جدا ہو جائیں گے کلمہ سے، اپنے سورس سے الگ ہو جائیں گے، تو پھر موت آپ پر حکمرانی کرے گی۔ ڈیتھ از ویک اوور اوبیڈینس مین، جو تابعدار شخص ہے اس پر موت کمزور ہے، یوز لیس ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی چابی یہ ہے کہ خدا کے کلام میں پیوست رہیں، مگن رہیں، تابعداری کرتے رہیں، تو موت ہمیشہ پاور لیس رہے گی اور آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اس مثال سے آپ کو بائبل میں ایک مثال میں آپ کو بائبل میں سے دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت میں لکھا ہے، ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسالہ پیدا ہوا، اور متوسالہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک جیتا رہا، 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اپنے سورس کے ساتھ پیوست رہا۔ اس نے سرکشی نہیں کی، اس نے بغاوت نہیں کی، اس نے ریبیلیسنس شو نہیں کی۔ خدا نے انسان کو کیا بخشا ہے کہ وہ موت کو مار سکے؟ صرف اور صرف اس کے کلام کی تابعداری کرنے کو کہا ہے کہ جس سے وہ موت پر غالب رہ سکتا ہے۔ بس ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام، فرمودات، انسان نے خدا کے کلام کو عدول کیا اور اس پر موت راج کرنے لگی۔ اسے پھر سے ہرانے کے لیے خدا نے ایک حل نکالا کہ اس کو پھر سے کلام دیا جائے، وہ کلمہ میں پیوست ہو، وہ کلمہ سے جڑ جائے، پھر سے سورس میں پیوست کر دیا جائے۔ یوحنا 1:14 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسایہ 9:6، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ لڑکا یعنی جسم انسان سے پیدا ہوا، یعنی مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا۔ کس سے؟ کلام کے سبب سے۔ کلام نازل ہوا فرشتے کے ذریعے۔ لکھا ہے سلام اے مریم، اور مریم نے کہا یہ کیسا کلمہ ہے۔ لڑکا کیسے پیدا ہوا؟ کلمہ سے۔ لوکا 1:28 میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کے 1 باب کی 28ویں آیت میں، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مریم اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ میں نے پہلے آپ کو ہیبرو ورڈ بتایا تھا پاتاخ،
PATAH, पाटा। पाटा का मतलब है फादर, और फादर मीन्स सोर्स। खुदा को बाप इसलिए कहते हैं कि वो हम सबका सोर्स है। हालेलुया। जैसे 34वीं आयत में लिखा है, लूका की इंजील उसके पहले बाब की 4वीं, मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और यीशु मसीह ने अपनी पहली पब्लिक स्टेटमेंट में कहा, और मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो, तेरे कौल के मुताबिक हो। यीशु मसीह ने अपनी पहली पब्लिक स्टेटमेंट में कहा मत्ती 4:17 में, तौबा करो क्योंकि आसमान की बाशी नजदीक आ गई है। पुरानी इंग्लिश में लिखा है कि किंगडम इज एट योर हैंड। सो यीशु मसीह कलमा खुदा मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करके जमीन पर आया, इंसान का सोर्स ऑफ लाइफ। इसलिए उसने कहा, राहक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना 14:6। और उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में कायम है, पैवस्त है, वो कायम रहेगी, वो कायम रहेगी, हरी भरी रहेगी। फिर ये कलमा कह रहा है, जिसका कलमा के वसीला से दुनिया की हर चीज बशमूल इंसान वजूद में आई। वो कलमा कह रहा है, वो सोर्स जिसको अदूल करके, अबैंडन करके मौत को कुव्वत मिली कि हम पर हुक्मरानी करे, उस हुक्मरानी को खत्म करके इंसान को दोबारा से हुक्मरानी दिलवाने के लिए कलमा को वैसा बनना पड़ा जिसके लिए कुर्बानी या फिदिया दरकार था। तब बाग अदन, जो कि पैराडाइज कहलाता है, दुनिया से खत्म हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। उसमें जाने के लिए इंसान को इस मिट्टी का बदन, जो के फना होने वाला हुआ हुक्म अदूली के बाद, तो जरूरी था कि इस सजा का मुआवजा पे कर दिया जाए और फिर इस फना के बदन को हमेशा के लिए जमीन पर रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और एक नए लाफानी बदन को इख्तियार किया जाए, जो कि सिर्फ यसू के वसीला से मिलेगा, और फिर पैराडाइज में जाया जा सकेगा, हर चीज बहाल हो जाएगी। अब आपको मैं वो मौमा बताता हूं कि हम इंसान को क्यों मरना पड़ता है यीशु मसीह की कुर्बानी के बावजूद, क्योंकि ये बदन मट्टी से लिया गया और मट्टी को जरूर है कि मट्टी पर छोड़ दिया जाए, मट्टी के हवाले कर दिया जाए, और रूह अपने हकीकी सोर्स यानी कलिमा के साथ पैवस्त हो सके। और कलिमा यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 63वीं आयत में, कलिमा रूह है, जिंदा रूह है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं ये जिंदगी भी है और रूह भी। इसका मतलब है कि ये जिंदा रूह है, कलिमा, और उसके साथ पैवस्त होने के लिए इस मिट्टी के बदन को छोड़ना पड़ता है, इसलिए इंसान को मरना पड़ता है। अब आपको पता चले, अब आप क्या पसंद करेंगे, इस मिट्टी के बदन में रहना और गलना सड़ना, या अपने हकीकी जिंदगी में के साथ पैवस्त होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल
के साथ जुड़े रहना और जिंदा रहना क्या पसंद करेंगे। इसलिए मौत आपका मुकद्दर नहीं है, सिर्फ आपको ये बदन छोड़ना पड़ता है ताकि आप अपने उस हकीकी अदन में जो आजकल आसमान पर है जाया जा सके। प्रेज गॉड। दूसरा ग्रंथियुस उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है। आपको नया बनना पड़ता है। यीशु मसीह ने आपको नया कर दिया है। वो कानून जिसके सबब से मौत एक्टिव हुई और इस बदन को उचक लेने की कुव्वत उसको मिली, वो बदन ही छोड़ देना है ताकि वो फना हो जाए और आप जिंदा रहें अपने असल सोर्स के साथ। एक्सक्यूज मी। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आपका बदन नया हो गया, नया बदन मिलेगा, रूहानी जलाली बदन जो फना होने वाला नहीं होगा। सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमा ना लगाया, बल्कि मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। अगर कोई दरख्त में से उखाड़ दें तो कुमला जाएगा और मुसलसल पड़ा रहे तो मर जाएगा, लेकिन अगर उस दरख्त को फिर जमीन में लगा दिया जाए तो वो फिर जिंदगी में आ जाएगा। इसलिए यीशु आया, इसलिए कलमा आया और हम तौबा करके नए हो गए, उस कलमा में पेवस्त हो गए ताकि हमेशा के लिए जीते रहें। लेकिन सवाल फिर मौजूद है कि फिर हमें क्यों मरना पड़ता है, जो मैंने बता दिया आपको। वो इसलिए कि ये करप्ट मट्टी यानी जमीन जो कि फना होने वाली है और इसकी सारी चीजें फानी है, और इस फानी बदन को जमीन पर छोड़ने के लिए हमें ये बदन छोड़ना पड़ना है ताकि नया बदन पहना जाए, क्योंकि ये खून और गोश्त आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। पहला ग्रंथियों उसके 15 बाब की 50वीं आयत में, ऐ भाइयों मेरा मतलब यह है कि खून और गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। इसलिए इस बदन को फना की हालत में बोना जरूरी है ताकि लाफानी की हालत में फिर जी उठे। पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम यानी यस्सु जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। याद रखें, मौत से डरने की बजाय खुदा से डरें। डरने का मतलब ताबे रहें, ताबे रहने का मकसद उसके कलाम पर अमल करें। कलाम में अमल करने का मतलब कलाम में पेवस्त हों, और कलाम में पेवस्त होने का मतलब अपने सोर्स में जहां से पैदा हुए उसमें पेवस्त हो जाएं, जो कि अमल की जिंदगी में पेवस्त होता है, यानी उसके कलाम को सुनना और अपने सोर्स को जानना मकसूद है। यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है और इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अब जिसने पैदा ही नहीं किया, कोई दूसरा शख्स कैसे भेड़ों की रखवाली करेगा? भेड़ों, यहां भेड़ें इंसान को कहा गया है।
کہ انسان خدا سے کے کلمہ سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کا سورس ہے، اور کوئی اور آ کے لوگ ان کے مالک بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا ربی، ان کا مالک گردانتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے فالوورز ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، یعنی یہ موت آ جائے، تو موت کو دیکھ کر وہ خود بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چرواہا ہے، یہ جو مربی ہے، یہ جو یسوع مسیح ہے، یہ اپنے بھیڑوں کے لیے جان قربان کر کے ان کو زندگی میں شامل کرتا ہے۔ یہ ہے فرق مسیح میں اور دوسرے جو شخصیات ہو گزری ہیں۔ اچھا چرواہا یسوع مسیح نے کہا، میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے، میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ بڑی خاص بات غیر قوموں کے لیے یسوع نے کہا، یوحنا 10:16، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ عزیز بہن بھائیوں، جو میرے غیر مسیح بہن بھائی ہیں، یسوع مسیح آپ کو بھی بلاتا ہے، وہ آپ کو بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیں اور آپ بھی زندگی میں شامل ہوئے۔ موت کا اختیار آپ پر بھی نہیں ہوگا، اور اسی لیے لکھا ہے کہ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ مسیح ہیں یا غیر مسیح، آئیں اپنے سورس کے پاس۔ کب تک کملائی ہوئی زندگی بسر کریں گے؟ آئیں، یسوع آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہے، اس لیے اس نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ آئیں یسوع کے پاس اور ہمیشہ کی لیے جیتے رہیں اور امر ہو جائیں۔ اور یسوع مسیح نے موت کا ڈنگ نکال دیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15:55 میں لکھا ہے، موت کا ڈنگ گناہ، اور گناہ کا زور شریعت، گناہ کی مزدوری موت۔ گناہ کا زور شریعت ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی گناہ کا جو عوض ہے وہ موت ہی ہے۔ گناہ کے عوض آپ کو مرنا پڑتا ہے، یعنی موت کو پھر پاور لیس کر دیا ہے۔ جب مسیح نے گناہ کی ویجز پہ ہی پے کر دی، اس کا عوضانہ ہی پے کر دیا، تو موت پاور لیس ہو گئی، قبر پر فتح پائی۔ اس لیے پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 54 اور 56 آیت میں لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یسوع نے موت کو ہرا کر گناہ کا ڈنگ نکال دیا۔ اب جو کوئی بھی اس کلمہ کو سنے گا وہی زندہ رہے گا۔ یوحنا 14 باب اس کی 23-24 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جب سورس ساتھ ہے تو موت کہاں رہے گی؟ اس لیے لکھا ہے، آخری دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ باپ ہمارے ساتھ سکونت کرے گا۔ جب باپ جو سورس ہی ہمارے ساتھ سکونت کرے گا تو موت نیست ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ جس طرح عدن میں آدم کے ساتھ سکونت کرتا تھا خدا، اور آدم کے گناہ کے سبب سے آدم سے خدا جدا ہو گیا، اب یسوع کے فدیہ کے سبب سے گناہ نیست ہو گیا اور موت پاور لیس ہو گئی، اور خدا اگین ہمارے ساتھ آ کر رہے گا اور رہنا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ عزیز بہن بھائیو، آج کا کلام تھوڑا سا لمبا ہے، وقت زیادہ لگ گیا ہے، لیکن یہ کلام آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو جو دور و نزدیک کا خدا ہے، تو تمام دنیا کا خدا ہے کہ سب کو تو نے پیدا کیا ہے۔
जिस जाविये से, जिस दूरबीन से लोग देखते हैं, तू उनको सिखाना चाहता है कि जिस तरह तुम देखते हो मैं वैसा नहीं हूं, बल्कि जिस तरह मैं तुमको दिखाता हूं मैं वैसा ही हूं। खुदावंद, और जब तू अपने आप को जाहिर करता है तो अपने कलमा के सबब से जाहिर करता है। अपने लोगों को इस कलमा को समझने और सीखने का फजल बख्श, ताकि ये जिंदगी में तेरे कलाम के साथ पैवस्त हों और तेरे कलाम पर अमल करके जिंदगी में पैवस्त हों, और मौत को नेस्त करने के लिए तो उनके साथ पैवस्त हो जाए, इनके साथ सुकूनत करे। यीशु के नाम से मांगता पा लेता हूं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रिफाकत और शाकत तमाम रूह जमीन के ईमानदारों के साथ, खासकर सुनने वाले बहन भाइयों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बिलीव टीवी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और मेरे पेज, मेरी टाइमलाइन के ऊपर जस्टिन एल्बर्ट के नाम से इस टाइमलाइन को भी देखते रहिए और जुड़े रहिए, और इसको आगे दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप भी बरकत पाएं, दूसरों को भी बरकत लेने में हिस्सा लें, ताकि लिखा है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब हो जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदावंद आपकी हिफाजत करता रहे, आमीन।